شوکت یوسف زئی صاحب ویری گڈ مارننگ ٹو یو جی. یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت کیا کلیئرٹی پائی جاتی ہے ود ان دا پارٹی ان دا ایبسنس آف بانی پی ٹی آئی کہ کرنا کیا ہے؟ کہیں مذاکرات کی بات ہوتی ہے، کس سے مذاکرات کرنے ہیں، کس سے نہیں کرنے، یہ طے ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. تھوڑی سی آواز اپنی اونچی کرا دیں کیونکہ آواز بہت کم جی کروا رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ معیشت گر چکی ہے، لوگوں کے جینے کا جو سہارا ہے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو ملک سے باہر جا رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے یہاں مزدوری کر کے اپنے بچوں کو کا رزق پیدا کر جاتے ہیں صبح سے شام تک، وہ بیچارے یہاں رہنے کے قابل نہیں رہے. بہت برے حالات ہیں. تو ان برے حالات کو دیکھ کر خان صاحب نے ڈیسیجن لیا تھا کہ جس طرح رؤف حسن صاحب کے آپ نے بات سنائی کہ جو مقتدر قوتیں ہیں جن کے پاس فیصلہ سازی کا وہ ہے، اختیار ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. جو یہ لوگ ہیں جس طرح خواجہ آصف ہے، حسن اقبال ہے، جو آ کے کہتے ہیں جی جو 9 مئی کے آڑ میں جو اپنی اقتدار کو دوام دے رہے ہیں، کیونکہ عوام نے تو ان کو مسترد کر دیا ہے، ان کے پاس تو نہ کوئی اختیار ہے نہ کوئی. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوج سے بات کرنی چاہیے، لیکن ایک طرف آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی انہیں سیاسی کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہیے، پھر بات بھی آپ ان سے کرنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے آپ سیاسی جماعت ہیں، سیاسی ایشو کے حوالے سے اپنی ساری ریزرویشن اس پہ بات کریں گے. دوسرے وہاں سے بڑا ڈائریکٹ پیغام آیا کہ آپ لوگ پہلے معافی مانگیں 9 مئی کے سارے واقعے کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہی کوئی بات یا برف پگھلے گی. تو آپ لوگ اگر انگیج ہوں گے تو کس پوائنٹ پہ جا کر انگیج ہوں گے؟ شرائط تو آپ کے سامنے پہلے ہی ہیں. دیکھیں جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو معاملات سامنے آتے ہیں. اب 9 مئی جو ہے وہ فوج سمجھتی ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہے، تو ظاہر ہے پھر فوج کے ساتھ ہی بات ہو سکتی ہے. اس کا جو بینیفیشری ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، وہ اس میں مزے لے رہے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے، تحقیقات ہو جائے اور اس میں جو گلٹی ہیں ان کو سزا دی جائے. وہ ہمارا موقف تو وہی ہے. ہم تو کوئی وہ نہیں کر رہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ مانگیں گے پھر تبھی تو بات چیت آگے بڑھے گی نا. دیکھیں یہ تو دیکھیں ہم نے بھی اپنی بات کر لی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے. مذاکرات کے بغیر چونکہ ایک طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی قانون انصاف کی بالادستی ہو اور باقاعدہ تحقیقات ہو. لیکن شوکت یوسف صاحب جو چکر ہے it's a very tricky sort of situation for you guys. I mean آپ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، فوج کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے موقف ہے کہ آپ لوگ پہلے اس چیز پہ معافی مانگے پھر بات آگے بڑھے گی. اچھا جو لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ سیاسی ہیں، ان سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا میوزیکل چیئر کا. دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں. جن کو آپ سیاسی کہتے ہیں نا وہ بک چکے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عوام میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. جو اس وقت بیٹھے ہیں یہ بالکل فارم 47 کی گورنمنٹ ہے اور ناجائز طریقے سے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، کارخانے بند ہو رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں. اب یہ جو ہے نا دو چیزیں، یا تو ہم یہ کہیں کہ جی بس ٹھیک ہے جس طرح چل رہا ہے چلانے دیں، جتنا ظلم کرنا ہے کرنے دیں، تو ہم تو اس سے وہ نہیں ہوئے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم پوچھ رہے ہیں، جو صدف نے بھی پوچھا، ہم سب کا ملک ہے کہ پوائنٹ یہ آپ کے ذہن میں بھی خیال آتا ہوگا نا کہ وہاں سے جب بھی آپ کی جانب سے کوئی انڈیکیشن دی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں سے متعلق، علی امین گنڈا پور جس طرح سے بات کرتے ہیں، رؤف حسن صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں، تو وہاں سے بعد میں کلیئر کٹ یہ وضاحت آ جاتی ہے کہ یہ شرط ہے، اس کے بعد ہی معاملات آگے بڑھیں گے. تو اس کے اوپر کچھ سوچیں گے تو پھر اس کے بعد کچھ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کو فکر کس بات کی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں، ہم NOC نہیں مانگ رہے ہیں عمران خان کے لیے، نہ وہ خود اپنے لیے ڈیل مانگ رہا ہے. وہ تو دیکھیں جو کیسز ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ آٹومیٹکلی عدالتوں میں جا رہے ہیں اور پیش ہو رہے ہیں، اور وہ اس کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے ہمیں. لیکن جو ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی تباہی جو ہو رہی ہے یہ رک جائے. تو اب دیکھیں عمران خان جیل میں ہے، وہ سزا بھی بھگت رہے ہیں، مشکلات بھی بھگت رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملک کی فکر ہے، عوام کی فکر ہے. یہ لوگ جو ہے نا یہ آکے ان کو کیا فکر ہے؟ وہ آکے سے 9 مئی کے آڑ لے کے 9 مئی کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. ان کے پاس ہے کیا انہوں نے ڈیلیور کیا؟ شوکت یوسف زئی یا صاحب، تو آپ اپنی کا پرفارمنس بتائیں پہلے نا. مولانا صاحب کے حوالے سے بھی کچھ اسی طرح کا ہی سٹانس رہا ہے، لیکن آج کیونکہ آپ کو ضرورت ہے ان کی تو آپ ان سے بات کرنے کو بھی تیار ہیں. لیکن اس وقت ظاہر ہے آپ کو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی نئی ضرورت ہے.
تو آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب وہ کہتے ہیں حکومت سے مذاکرات کریں, اور آپ نے انہیں ایک طرح سے مینڈیٹ بھی دیا ہوا ہے اپنی طرف سے بات کرنے کا بھی, تو وہ کس ڈائریکشن پہ بات کر رہے ہیں, اور آپ لوگ جو پارٹی جس میں رؤف حسن صاحب ہیں یا آپ لوگ ہیں, آپ کس ڈائریکشن پہ بات کر رہے ہیں؟ پارٹی آن بورڈ ہیں تمام ایشوز پہ کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل پارٹی آن بورڈ ہے. ایک طرف دیکھیں جب یہ آپ کہتے ہیں نا ڈائریکٹلی, ہم تو ان سے بات اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں, یہ کچھ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے ان کی اپنی جو نواز شریف آ کے صدارتیں کرتا ہے, جو اجلاس بلاتا ہے, جو یہ ساری ایکٹیویٹیز دکھانے کی ہے. یہ ان کے پاس اور کچھ ہے, عوام تو ہے نہیں ان کے پاس. تو یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک ایک لیڈر جو ہے وہ باہر جاتا رہے گا, وہ یہاں رہے گا نہیں. اس وقت دیکھیں ساری نظریں اس وقت آئی ایم ایف کے اوپر ہیں. آئی ایم ایف سے قرضہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ دیکھیں آپ سے چین ناراض ہے, آپ سے سعودی عرب ناراض ہے, آپ کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا ہے, تو ہم کیا اس ملک کو کیا بنانا ریپبلک بنا لیں؟ اس کے لیے خاموش بیٹھ جائیں؟ یہ ملک تو ہمارا ہے نا, 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, تو کیا ہم فکر نہ کریں اپنے ملک کی, ان نالائقوں کو چھوڑ دیں؟ تو یہ جس طریقے سے ملک چلا رہے ہیں اس طرح ملک نہیں چلتا. شوکت صاحب یہ فرمائیے گا کہ ود ان دا پارٹی اس وقت سچویشن کیا ہے, جو جس طریقے سے بانی پی ٹی آئی کا معاملہ ہے یا وہ جلسے سے متعلق آپ کو پتہ ہے سچویشن تھی, اس پر علیمہ خان صاحبہ نے بھی کافی ریزرویشن شو کی تھی, کہا تھا یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ باہر آئیں, اس بارے میں ان کا فوکس نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو کے پی میں جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے, عاطف خان وغیرہ صاحب کی جو ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں کرپشن کے کھلے عام, تو سب صحیح ہے پارٹی میں اس وقت؟ دیکھیے بالکل صحیح ہے, بڑی پارٹی ہے, اختلافات بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اگر خیبر پختونخوا میں کرپشن ہے تو اس کے لیے کمیٹی بھی بن گئی ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ الیامین گنڈاپور کو اوپن ہینڈ چھوڑ دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر ہو رہی ہے تو, اگر ہو رہی ہے تو کمیٹی بنی ہے. اور پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ جب عمران خان تک بات پہنچ گئی, انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی, تو پھر تو کمیٹی کی بات ماننی چاہیے. تو میں تو سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ جو سسٹم عمران خان نے بنا دیا ہے پھر اس کا انتظار کریں نا. پھر اگر ہم میڈیا پہ آ کے اگر ہم یہ شروع ہو جائیں کہ جی وہ خراب ہے یہ خراب ہے, تو پھر تو خرابی تو دور نہیں ہوتی ہے بلکہ خرابیاں ہو جاتی ہیں. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا اپنے پارٹی کے ان دوستوں کو جو الیامین گنڈاپور کے خلاف بیان دیتے ہیں یا گورنمنٹ کے خلاف بیان, یا یہ کہتے ہیں کرپشن ہو رہی, یا تو دیکھیں ثبوت دے دیں اس کمیٹی کو کہ جی یہ ثبوت ہے, یہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہو. تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کمیٹی اس پہ ایکشن نہیں لیتی تو پھر تو بات صحیح ہے. لیکن میرے خیال سے تھوڑی بہت چونکہ اختلافات شروع سے آ رہے ہیں, تو یہ وہ اختلافات نہیں ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کرپشن کے حوالے سے. اگر ہے بھی تو ہم تو ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے, میں تو بالکل, کیونکہ ہم نے دیکھیں عمران خان نے جب پارٹی بنائی تھی تو کرپشن کے خلاف ہی بنائی تھی. تو ہمیں بتایا جائے نا, ہمیں بھی مطمئن کیا جائے کہ جی ہاں کرپشن ہو رہی ہے, تو بالکل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ہمیں ہمیں تو نہیں معلوم ہے اس طرح. اور اگر اس طرح دیکھیں بڑی پارٹی ہے, اختلافات بھی ہو جاتے ہیں, باتیں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن وہ ایک ذاتی اختلاف تو ایک الگ بات ہے. دوسرے آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی بات کی, دیکھیں وہ بہن ہے عمران خان کی, اور ظاہر ہے ان کا دل دکھ رہا ہے, وہ پریشان ہے اپنے بھائی کے لیے. اور وہ بھائی جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا لیڈر ہے اس وقت, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ وائس چانسلر بھی بن جائیں گے آکسفورڈ یونیورسٹی کے, اور دنیا میں نام گرامی اور پوری دنیا ان کو مانتی ہے. تو میرے خیال سے ایسے شخص کو بغیر کسی اس کے جیل میں رکھنا اور یہ کہنا کہ جی آپ غدار ہیں, آپ یہ ہیں, یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا, ملک کے لیے دیکھنا ہوگا. ہمیں ذاتی طور پہ تو آپ کو پتہ ہے عمران خان کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں جیل میں ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ہمیں ضرورت ہے, پاکستان کو ضرورت ہے. اس وقت ان سے ملک نہیں چل رہا, سارا پہیہ رک رہا ہے. 100 سے زیادہ کارخانے بند ہو گئے, انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں فیصل آباد میں اور دوسری جگہوں پہ, ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں, 2 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. تو کیا مطلب آپ دیکھیں اس وقت یہ 2 سالوں میں اگر آپ صرف 2 سالوں کا وہ لیں نا, تو 21,000 ارب کا قرضہ انہوں نے لیا ہے, 21,000 ارب کا. تو 21,000 ارب روپے کہاں لگے ہیں اس ملک میں, بتائے تو صحیح نا. بالکل یہ وہ سوال ہیں جو آپ پوچھیں, اور آپ لوگ اسمبلی میں ہیں تو یہ سوال وہاں پر پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. شوکت یوسف زئی صاحب گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ.